السلام علیکم۔ آج ہم 10th کلاس کی اسلامیات لازمی سے سورۃ الاحزاب کا رکو نمبر 3 پڑھیں گے، آیات نمبر 21 سے 27 تک مکمل معنی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز بھی کریں گے۔ یہ چیپٹر انتہائی اہم ہے، پیپر میں جو لانگ کویسچن آتا ہے جس میں ترجمہ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی، اور کچھ آیات شارٹ کویسچنس کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ جیسے یہ آیت نمبر 21 جو ہے، یہ اس کے علاوہ ہاف جو ہے یہ شارٹ کویسچن کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ آیت نمبر 24 آخر سے، یہ یہاں سے ان اللہ کانا غفور الرحیمہ۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 25، یہاں سے وقف اللہ المؤمنین القتال، اور پھر یہ وکان اللہ قویا عزیزا۔ اس کے بعد یہ آخری آیت آیت نمبر 27، وکان اللہ علی کل شیء قدیرا۔ یہ ساری آیات جو ہیں یہ شارٹ کویسچن کے حوالے سے اہم ہے، اور لانگ کے حوالے سے تو یہ پورا چیپٹر ہی اہم ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آیت نمبر 21 کی طرف آتے ہیں، کہ یہاں سے لے کر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ یہاں تک یہ آیت انتہائی اہم ہے، پیپر کے حوالے سے بھی اور ہماری زندگی کے حوالے سے بھی۔ اب اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں پہلے، کہ اس کا ترجمہ ہے کہ ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ آیت جو ہے غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور اس وقت اس کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو نمونہ بنا کر پیش کرنا چاہتا تھا، نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانیت کے لیے۔ اب یہ جنگ کا موقع تھا، اور مسلمانوں کے دلوں میں خوف تھا، اور مسلمان جو تھوڑے سے کمزور ایمان والے تھے خاص طور پر ان کو بھی آداب جنگ سکھانا ضروری تھا۔ اب اس جنگ میں حالات یہ تھے کہ سامان جنگ کی کمی تھی، اس کے علاوہ کھانے پینے کے سامان کی تنگی تھی، لہٰذا جب مسلمانوں نے خندق کھودی تھی تو آپ نے بھی ان کا برابر ساتھ دیا، یعنی جتنی جگہ ایک شخص کے حصے میں کھودنے کے لیے آئی اتنی ہی جگہ آپ نے اپنے کھودنے کے لیے مقرر کی۔ اور پھر بھوک کی وجہ سے صحابہ کرام کو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے تھے، اور آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے تھے، یعنی ان کے برابر کام کیا، اور کسی طرح سے بھی اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھا۔ دوسرا یہ کہ پھر صبر آزما وقت تھا، بنو قریظہ نے بدعہدی کی تھی، اور اس کے علاوہ سامنے سے کفار کا لشکر جو تھا جس میں یہودی اور کفار کے قبائل شامل تھے، ان کے لشکر سے مقابلہ کرنا تھا، اور پیچھے سے بنو قریظہ کا بھی خوف تھا جو کہ مدینے میں موجود تھے کہ وہ پیچھے سے حملہ نہ کر دیں۔ اب اسی لیے یہ ثابت قدم رہنے کا موقع تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدمی سے اپنے محاذ پر ڈٹے رہے، ذرا بھی خوفزدہ نہ ہوئے، اور ایک بہادر جنرل کا کردار نبھایا۔ اب مولم کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ سے بہترین سمجھانے اور تعلیم دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اگر ہم مثال دیکھیں تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو ایک شخص آیا اور مسجد نبوی کے کونے میں کھڑا ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام اس کو ہٹانے کے لیے دوڑے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور کہا، صحابہ کرام سے کہا کہ وہاں پانی کا ایک ڈول ڈال دیں۔ بعد میں پیار اور محبت سے اسے سمجھایا اب کہ یہ غلط طریقہ ہے۔ تو دیکھیں کیا انداز تربیت اور تعلیم ہے کہ سامنے والا خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے گا۔ اب اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں منتظم کے حوالے سے، تو مدینہ کی ریاست میں جو نظام قائم کیا، میثاق مدینہ اور مواخات کا جو رشتہ قائم کیا تھا مہاجرین اور انصار کے درمیان، وہ بھی آپ کی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب اگر بحیثیت اخلاق دیکھیں تو آپ سے بہترین اخلاق کا مالک کوئی نہ ہوگا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ہونے والی تکالیف کو صبر و تحمل سے برداشت کیا، ظالموں کے حق میں کبھی کوئی بد دعا نہ کی بلکہ ہمیشہ دعا کی۔ بحیثیت باپ دیکھتے ہیں اگر ہم، تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لاتی تو آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر مبارک بچھاتے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے۔ اس کے علاوہ اگر ہم تاجر کے حوالے سے دیکھیں تو بہترین تاجر تھے، ایماندار تاجر تھے، اور یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے کسی بھی روپ میں دیکھ لیں ہمیں اعلیٰ مثال ہی ملے گی۔ ہمارے پاس وقت ختم ہو جائے گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں الفاظ ختم نہ ہوں گے۔ اب اس آیت کو نازل کرنے کا مقصد اب یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کا عملی نمونہ ہے، یعنی قرآن میں جن باتوں کی ہدایت کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کر کے دکھایا۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لقد، البتہ یا تحقیق، کانا تھا، لکم تمہارے لیے، لا لیے ہم تمہارے، فی میں رسول اللہ اللہ کے رسول، یعنی اللہ کے رسول کی زندگی میں،
اسوتن نمونہ، حسنہ بہترین، یعنی تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، یا یوں کہہ لیں کہ تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے۔ لمن لیے جو، کانا ہو، یرجو امید رکھتا، اللہ سے یعنی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، والیوم اور دن، آخرہ آخرت اور آخرت کے دن کے آنے کی، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کی یا یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور روز قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہو، وذکر اللہ اور ذکر کرتا ہو اللہ کا کثیرہ کثرت سے، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو، ولما اور جب، رآ دیکھا، مؤمنون مومنوں نے، احزاب لشکر یعنی جو کفار کے لشکر حملے کے لیے آئے تھے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، اور جب مومنوں نے کفار کے لشکر کو دیکھا، قالو کہنے لگے، ہاذا یہ، ما جو یا جس، وعدنا وعدہ کیا تھا ہم سے، نا کا مطلب ہم، اللہ ورسولہ اور اس کے رسول نے، یعنی یہ وہی ہے کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وصدق اور سچ کہا تھا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے، اور یعنی اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، وما اور نہیں، زادہم بڑھ گیا، اضافہ ہوا، ہم ان کے، اللہ مگر، ایمانہ ایمان، و تسلیمہ اور اطاعت، اور اس سے یعنی یہ لشکر جب انہوں نے دیکھے ہیں، جب مومنوں نے کفار کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ وہی ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے پیغمبر نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہوگی، یا ایمان اور اطاعت اور زیادہ بڑھ گیا، من سے، مؤمنین مومنین، رجال آدمی یا لوگ، صدقو سچ کر دکھایا، ماں جو، آہدو عہد کیا انہوں نے، اللہ سے، علیہ اس پر، یعنی بہت سے مومنوں میں سے کئی لوگ یا کئی شخص ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، فمنہم پس، منہم ان میں سے، من جو، قضا پوری کر دی، نہبہ نظر اس کی، نہبہ نظر ہو اس کی، ومنہم اور سے ان، من کا مطلب سے، ہم کا مطلب ان، من جو، ینتظر انتظار کر رہے ہیں یا منتظر ہیں، وما اور نہیں، بدلو بدلا یا تبدیل کیا، تبدیل کرنا یا بدلنا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یعنی مومنوں میں سے بہت سے شخص ایسے ہیں جنہوں نے اقرار کیا تھا، یعنی جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، ومنہم من ینتظر، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں یا بعض ایسے ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے قول کو یا انہوں نے اپنے کہے کو ذرا بھی تبدیل نہیں کیا۔ اب یہ اس نظر کی بات ہو رہی ہے کہ جب میدان جنگ میں جنگ کرنے کے لیے مسلمان منتظر تھے، یعنی اپنی شہادت کے منتظر تھے، اور یہ سوچ کے ساتھ میدان جنگ میں گئے تھے کہ اگر ہم میدان جنگ میں جائیں گے تو ہم شہید ہوں گے، یعنی شہادت کے رتبے پر فائز ہونا چاہتے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ شہید بھی ہوئے، لیکن بعض لوگ ایسے تھے کہ جو ارادہ تو ان کا یہی شہادت کا ہی تھا، لیکن اب اللہ کی طرف سے ان کو شہادت نصیب نہیں ہوئی اور وہ ویسے ہی واپس آئے، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے قول کو یا انہوں نے اپنے جو کہا تھا اس کو ذرا بھی نہیں بدلا، اپنی بات کو، یعنی وہ ابھی بھی انتظار میں ہے کہ ایسا موقع ملے اور وہ اپنی جانیں اللہ کے حضور پیش کریں شہادت کی صورت میں، اور جنہوں نے نظر پوری کی اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ شہید ہو چکے تھے اللہ کے راستے میں۔ آگے اللہ تعالیٰ اب ان پہ انعام کا بتا رہا ہے کہ ان کو انعام کس طرح ملا ہے، لیجزی اللہ، تاکہ جزا دے اللہ یا بدلہ دے اللہ، صادقینہ سچ بولنے والوں کو، بصدقہم ان کی سچائی کے سبب، یعنی اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی کے سبب یا سچائی کا بدلہ دے، وَيُعَذِّبَ اور عذاب دے، منافقین کو یا منافقوں کو، ان اگر شاء چاہے،
او یتوبہ یا یتوبہ معاف کر دے یا توبہ قبول کر لے علیہم ان کی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ سچوں کو تو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے، یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، یا چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا غفور الرحیمہ، کانا ہے غفور الرحیمہ بخشنے والا مہربان، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ورد اللہ اور پھیر دیا اللہ نے، الذین جو کفروا کافر تھے یا جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم بھی ساتھ غیظہم غصہ ان کا یا غضب ان کا، لم نہیں ینالو حاصل کر سکے، خیرہ بھلائی یا بہتری یا فائدہ۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرہ، یعنی جو لوگ کافر تھے اللہ نے ان کو پھیر دیا اور وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے اور کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، یعنی جب کفار کے لشکر مسلمانوں پر حملہ کرنے آئے اور محاصرہ کر کے بیٹھے رہے اور آخرکار ان کو واپس جانا پڑا خالی ہاتھ، یہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان کو کوئی بھلائی بھی حاصل نہیں ہوئی اور وہ غصے میں بھی بھرے ہوئے تھے اور وہ واپس بھی پلٹ گئے۔ وقف اللہ اور کافی ہوا اللہ مؤمنین مومنین کو قتال لڑائی میں، اور اللہ مومنین کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا۔ وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے قویًا قوی یا طاقتور، عزیزہ زبردست، اور اللہ تعالیٰ طاقتور اور زبردست ہے۔ وَأَنزَلَ اور اتار دیا الذین جو ظاہروا مدد کی ہم ان کی، من سے اہل الکتاب اہل کتاب، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی ان کو اتار دیا من سے سیاسہم ان کے قلعے، وقذف اور ڈال دیا فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں روب فریقہ گروہ، تقتلون تم قتل کر رہے تھے، وتاسرون اور تم قید کر رہے تھے، یعنی تم قیدی بنا رہے تھے یا اور قتل کر رہے تھے، فریقہ گروہ۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا، وقذف فی قلوبہم الرعب فریقہ، اور تم کتنوں کو قتل کر اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، تقتلون و تأسرون فریقہ، اور تم کتنوں کو قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے۔ یعنی یہ بات ہو رہی ہے بنو قریظہ کے بارے میں کہ جنہوں نے بدعہدی کی تھی اور ان کو مسلمانوں نے قتل بھی کیا اور ان کو قید بھی کیا تھا، اور ان کے جو بھی ان کا مال تھا گھر تھے ان پر قبضہ بھی کر دیا تھا، اس کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا۔ یعنی جن گھروں میں یا جس زمین پہ مسلمانوں نے بھی قدم بھی نہیں رکھا تھا، یعنی وہ اس کے مالک بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا مالک بنا دیا۔ یعنی بنو قریظہ نے بدعہدی کی، ان کو اس کی سزا دی مسلمانوں نے، اور اس کے بعد یعنی ان کے مردوں کو قتل کر دیا تھا، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا تھا، اور جو ان کے گھر تھے اور مال تھے اس پہ بھی قبضہ کر لیا تھا، تو اس کا ذکر آگے بتایا جا رہا ہے۔ وَأَوْرَثَكُمْ اور وارث بنا دیا تمہیں، ارضہم زمین یعنی ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ اور گھر ان کے، وَأَمْوَالَهُمْ اور مال ان کا، وَأَرْضًا اور زمین، لم نہیں تطوها قدم رکھا تھا یا پامال کیا تھا، یعنی پاؤں بھی نہیں رکھا تھا، یعنی جس پر لم تطوها کہ جس پر تم نے قدم بھی نہیں رکھا تھا یا پاؤں بھی نہیں رکھا تھا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَوْهَا، یعنی ایسے ان کی زمین، ان کے گھروں اور ان کے مال، اور اس زمین کا کہ جس پر تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا، وَأَوْرَثَكُمْ وارث بنا دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ ہے، عَلَىٰ پر کلی ہر شیءٍ چیز، قدیرہ قادر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارا اس کا ترجمہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ ایکسرسائز میں سوال کوئی نہیں ہے اور صرف 3 مفہوم ہیں اور اس کے علاوہ الفاظ معنی ہیں۔ اب الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ زیادہ، زیادہ ہو گیا یا بڑھ جانا، تسلیمہ، سر تسلیم خم کرنا، سپردگی یا اطاعت، نہبہ، نظر، یہ منت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ردہ، لٹا دیا یا پھیر دیا، لم ینالو، حاصل نہ کر سکے، ظاہروا، انہوں نے ساتھ دیا یا انہوں نے مدد کی،
سیاسہم ان کے قلعے یا ان کی گھڑیاں، قذفا ڈالا یا پھینکا، تاثرون تم اسیر بناتے ہو یا قیدی بناتے ہو، اورثا وارث بنایا، لم تتوہا تم نے پامال نہ کیا یا تم نے پاؤں نہ رکھا۔ اب ان عبارات کا مفہوم ہے، پہلی آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی اس کا یہ میں نے سالو بھی کر دیا ہے، یہ دیکھیں۔ اب یہ اس پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یا ان کی زندگی میں عمدہ نمونہ موجود ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی کردار ہو، یہ ہم پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ کی سیرت جو ہے وہ اس میں ہمارے لیے نمونہ موجود ہے، بحیثیت باپ، تاجر ہو، معلم ہو، رہنما ہو، شوہر ہو، یعنی کسی بھی حیثیت میں ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا اخلاق اعلیٰ تھا، آپ کا ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا دنیا اور آخرت کی نجات اور اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے، یعنی کیونکہ آپ نے جو کچھ ہمیں جس کی تعلیم دی وہ وہی کچھ تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے احکامات نازل کیے۔ اب دوسری آیت دیکھتے ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ۔ اب اس آیت کا مفہوم میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں، پہلے اس کا ترجمہ لکھیں گے کہ ان میں سے کچھ تو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں یا منت پوری کر چکے ہیں اور بعض انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں ان خوش قسمت اور بہادر مجاہدین کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی جنہوں نے شہادت کی نظر مانی تھی اور حق کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کی جستجو رکھتے تھے اور وہ نظر پوری ہو گئی تھی، یعنی وہ شہید ہو گئے تھے، اور باقی جو سرفروش رہ گئے تھے، یعنی سرفروش کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں جان نثار کرنے والا، وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے سے رہ گئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کب انہیں اس عظیم مرتبے سے سرفراز فرمائے گا۔ اب یہ اگلا تیسرا مفہوم دیکھیں، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ۔ اب یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ دشمن کے تمام ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا، اور 1 ماہ تک محاصرہ کرنے کے باوجود کفار کو حملہ کرنے کی جرت بھی نہیں ہوئی تھی، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف طاری کر دیا تھا، اور اس طرح مومنوں کو کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہ رہی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہی ان کے لیے کافی رہی۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہو گیا۔ اگلے لیکچر میں اب اگلا رکوع پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔